ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں محبت، ہمدردی اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، لیکن بعض لوگ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اور دنیاوی فائدے کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان نفرت پھیلانے اور رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک سنگین گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رشتے جوڑنے کی تعلیم دی ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو، تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو ہمیں ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے، نہ کہ نفرت بڑھانی چاہیے۔ رشتے توڑنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ کیا تم سے یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رشتے ناطے کو توڑو گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو ان کو بہرا اور ان کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث میں بھائیوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص بھائیوں کے درمیان نفرت پھیلاتا ہے اور رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت سے محروم ہوگا۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو بھائیوں کے درمیان میں نفرت ڈالے۔ الا انبئکم بشر الناس، الا انبئکم بشر الناس المشاؤون بالنمیمہ المفسدون بین الاحبہ الباغون البراءة العنت۔ کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ بدترین وہ لوگ ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں، دوستوں اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں اور معصوم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص بھائیوں کے درمیان نفرت ڈالتا ہے وہ بدترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ شیطان بھائیوں میں دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي فيدنيه منه ويقول نعم أنت رجل نعم أنت۔ شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو زمین پر فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جو چیلا سب سے زیادہ فساد بچا کر آتا ہے وہ شیطان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو گمراہ کر دیا، شیطان کہتا ہے تم نے کچھ خاص نہیں کیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے اور شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا ہے، تو شیطان اسے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہترین کام کیا، بیوی کو میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کر تو نے بہت اچھا کام کیا۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بھائیوں کے درمیان نفرت اور جدائی ڈالنا یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت پھیلانے کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اکثر بھائیوں کے درمیان حسد کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مال و دولت کا لالچ، جائیداد اور مال و دولت کی تقسیم میں ناانصافی نفرت کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ چغلی اور غیبت، بعض لوگ چغلی اور جھوٹ بول کر بھائیوں کے درمیان بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں۔ بے بنیاد الزامات، ایک بھائی دوسرے بھائی پر جھوٹے الزام لگا کر رشتے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچپن کی ناانصافی، بعض اوقات والدین کی طرف سے کسی ایک بھائی کو زیادہ محبت ملتی ہے جس سے دوسرے بھائی کے درمیان میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد یہ بھائیوں کے درمیان میں جدائی ہوتی ہے۔
بھائیوں کے درمیان محبت اور اتفاق آپ کو پیدا کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بھائی سے نفرت رکھنا اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سے ڈرو اور بھائی کے درمیان میں نفرت پیدا مت کرو۔ دل میں نفرت رکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو معاف کرتا ہے اللہ اس سے عزت دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ چغلی سے بچو، اگر کوئی آپ کے بھائی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو تحقیق کے بغیر اس پر یقین مت کرو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ہو، کتنا چھوٹا ہو، کتنا محبوب ہو، تحقیق تو کرو۔ عدل و انصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر مال و جائیداد کا مسئلہ ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اگر بھائیوں کے درمیان غلط فہمی ہو گئی ہے تو انہیں قریب لانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الصلح خیر، صلح کرانا یہ بہتر ہے۔ یہ کیا بھائی بھائی کے درمیان نفرت پھیلانا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ جو رشتے توڑتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ ہمیں بھائیوں کے درمیان محبت اور صلح اور اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ نفرتوں کی باتیں، پچھلی چیزوں کو نکالنا، وہ بھی پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے۔ اللہ ہمیں بھائیوں کے درمیان محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیاطینی وسوسے سے اللہ ہماری حفاظت